الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صاحب التاج والمعراج سيد الإنس والجنات محبوب رب الأرض والسماوات الذي اسمه مكتوب في الإنجيل والتوراة أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة أو كما قال عليه الصلاة والسلام قرطاس کے چہرے پر ایک لفظ لکھا میں نے، قرطاس کے چہرے پر ایک لفظ لکھا میں نے، اس لفظ کی خوشبو سے قرطاس معطر ہے، اس لفظ کی کرنوں سے عالم بھی منور ہے، وہ لفظ مکمل ہے، وہ لفظ محمد ہے۔ قابل صد اعزاز ذی قدر علماء کرام، خطباء کرام، قراء حضرات، معززین علاقہ، معززین شہر، اکابرین علماء دیوبند، یقیناً آپ حضرات میرے بعد بہت سارے خطباء اور شعراء سے اس موضوع پر بہت ہی علمی، گہری اور مفید گفتگو سماعت فرمائیں گے۔ میں تو نہ خطیب، نہ ادیب، نہ واعظ، نہ مفکر، نہ مبلغ، نہ محقق، نہ مدقق، نہ مصنف، میں تو ان علماء دیوبند کی جوتیوں میں بیٹھنے والا ایک ادنا سا رضاکار، نوکر، چاکر، خادم۔ میری زبان میں اتنی طاقت و سکت ہی نہیں کہ میں اللہ کے پیغمبر کی ختم نبوت، اللہ کے پیغمبر کی عزت و عظمت، رفعت و منقبت آپ حضرات کے سامنے گوش گزار کر سکوں، لیکن میری مثال بازار مصر کی اس بڑھیا کی ہے کہ جس کے سر پہ کپاس کی گٹھڑی تھی اور وہ مصر کے بازار میں کھڑی تھی، تو کسی گزرنے والے نے پوچھا اماں کیا کرنے آئی ہو، کیا لینے آئی ہو، کیا خریدنے آئی ہو؟ تو اس بڑھیا نے جواب دیا بیٹا سنا ہے آج بازار میں یوسف بک رہا ہے تو میں اسے خریدنے آئی ہوں۔ تو اس نوجوان نے کہا اماں تو پاگل تو نہیں ہو گئی، تو مرفول قلم دیوانی تو نہیں ہو گئی، تیری عقل تو نہیں ماری گئی، تو یوسف کو خریدنا چاہتی ہے وہ بھی کپاس کی گٹھڑی کے بدلے؟ وہ اتنا کم قیمت نہیں، وہ اتنا سستا نہیں کہ تجھے کپاس کی گٹھڑی کے بدلے ملے، وہ تو حسن کا پیکر ہے، منبع ہے، ماوا ہے، ملجا ہے، محور ہے، وہ تو حسینوں کا قائد ہے، رہبر ہے، پیشوا ہے، مقتدا ہے، سید ہے، سردار ہے، سرتاج ہے، وہ اتنا کم قیمت نہیں۔ یہاں تو بڑے بڑے شہزادے، بڑے بڑے سوداگر، بڑے بڑے سیم و زر کے مالک کھڑے ہیں، یوسف کو تو وہ لے جائیں گے تو ہاتھ ملتی رہ جائے گی، جا اپنا وقت خراب نہ کر، گھر کے کام کاج کر، یوسف کو خریدنا تیرے بس کا روگ نہیں۔ تو اس بڑھیا نے رو کر کہا، اپنی آنکھوں میں آنسو کی لڑی پرو کر کہا بیٹا پتا تو مجھے بھی ہے کہ میں یوسف کو خرید تو نہیں سکتی، یوسف کو خریدنا میرے بس کا روگ نہیں، لیکن شام تک میں قطار میں اس لیے کھڑی رہوں گی کہ کل قیامت کے دن یوسف ملے نہ ملے، لیکن کل قیامت کے دن یوسف کے خریداروں میں میرا نام تو آ جائے گا۔ بات میری بھی وہی ہے کہ میری اتنی اوقات تو نہیں کہ میں اللہ کے پیغمبر کی ختم نبوت، اللہ کے پیغمبر کی سیرت و صورت، عزت و عظمت، رفعت و منقبت، اللہ کے پیغمبر کا تقدس، ناموس، رسالت، شریعت، صداقت، دیانت، عدالت، عفت و عظمت، رحمت، جمال، جلال، کمال، اطوار، عادات،
افعال، انوارات و تجلیات کے خط و خال میں بیان تو نہیں کر سکتا، لیکن میرے ان ٹوٹے پھوٹے لفظوں سے کل قیامت کے دن میرا نام پیغمبر کے مدح سراؤں کی لسٹ میں تو آ جائے گا۔ اس لیے میں کہا کرتا ہوں کہ اس نبی کی شان اور اس نبی کا مقام میرے جیسے طفل مکتب کی زبان کیا کرے گی بیان، جس کے لیے اترا ہو 30 پاروں کا قرآن۔ سامعین گرامی، اللہ پاک قرآن میں فرماتے ہیں یا ایھا الناس، اے نسل انسانیت، یا ایھا الناس، اے خود کو انسان کہلانے والو، یا ایھا الناس، انسانیت کا دعویٰ کرنے والو، یا ایھا الناس، اے نوع انسانیت، میں وہ رب جس نے تمہیں پیدا کیا، میں وہ رب جس نے تمہیں انسان بنایا۔ آج میں تم سے ایک بات کرنے چلا ہوں، یا ایھا الناس قد جاءکم الرسول، قد جاء، آ گیا، کم تمہارے پاس، الرسول، رسول آ گیا۔ اللہ رسول تو پہلے بھی آئے، آدم صفی اللہ بھی آئے، نوح نجی اللہ بھی آئے، ابراہیم خلیل اللہ بھی آئے، اسماعیل ذبیح اللہ بھی آئے، موسیٰ کلیم اللہ بھی آئے، داؤد خلیفۃ اللہ بھی آئے، یوسف نبی اللہ بھی آئے۔ اللہ آپ نے اس انداز میں پہلے بات نہیں فرمائی۔ اللہ فرماتے ہیں میں نے یہ کب کہا کہ رسول آ گیا؟ میں نے کہا قد جاءکم الرسول، میں نے رسول نہیں کہا، میں نے الرسول کہا۔ اہل علم میری بات، میرے اس نقطے کو سمجھ چکے ہوں گے۔ میرے رب فرماتا ہے میں نے رسول نہیں کہا، میں نے الرسول کہا۔ میں نے کہا میرا محبوب آ گیا، میرا لاڈلا آ گیا، میرا حبیب آ گیا۔ آنے والے تو پہلے بھی بہت آئے، لیکن اب وہ آئے جن کے آنے کی زمانے کو ضرورت تھی، وہ آئے جن کے آنے کی زمانے کو ضرورت تھی، وہ آئے جن کے لیے بے چین فطرت تھی، وہ آئے نغمہ داود میں جن کا ترانہ تھا، وہ آئے نغمہ داود میں جن کا ترانہ تھا، وہ آئے جن کے لیے بے چین سارا زمانہ تھا، وہ آئے مضطرب تھی جن کے لیے وادی بطحا، وہ آئے جن کی بشارت دے گئے حضرت عیسیٰ، وہ آئے جن کے دم سے عرش اعظم پر اجالا تھا۔ ارے لوگوں، وہ آئے جن کے قدموں کے لیے کعبہ ترستا تھا۔ تو پھر میں کیوں نہ کہوں کہ آنے والے تو پہلے بھی بہت آئے، لیکن جو پہلے آئے وہ صرف نبی، آقا نبیوں کے نبی، جو پہلے آئے وہ صرف رسول، آقا رسولوں کے رسول، جو پہلے آئے وہ صرف پیغمبر، آقا پیغمبروں کے پیغمبر، جو پہلے آئے ان کی نبوت، ان کے لیے نبوت، آقا کے لیے ختم نبوت، جو پہلے آئے ان کی نبوت طفیلی، آقا کی نبوت ذاتی، جو پہلے آئے ان کی نبوت محدود، آقا کی نبوت لامحدود، جو پہلے آئے ان کے لیے کتاب اللہ، آقا کے لیے کلام اللہ، جو پہلے آئے ان کے لیے صرف امت، آقا کے لیے خیر امت، جو پہلے آئے ان کا معراج فرش پر، آقا کا معراج عرش پر، جو پہلے آئے ان کا معراج امتحان کی صورت میں، آقا کا معراج انعام کی صورت میں۔ ارے لوگوں، جو پہلے آئے ان کے لیے صفیں، آقا کے لیے مصلی۔ تو پھر میں اس سے ایک قدم اور آگے بڑھ کر کیوں نہ کہوں کہ ہے سراپا اجالا ہمارا نبی، رحمت حق تعالی ہمارا نبی، جس کا کونین میں کوئی ثانی نہیں، ہے وہ جگ سے نرالا ہمارا نبی۔ آب کوثر پئیں گے تو صرف اس لیے دے گا ہم کو پیالہ ہمارا نبی، جس کی نسبت سے ہو جائیں گے پار ہم، ہے وہ سچا حوالہ ہمارا نبی۔ آمینہ کا دلارا ہمارا نبی، یتیم و ضعیفوں کا فریاد رس، بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی۔ آ گیا جو حلیمہ کی آغوش میں، آمینہ کا دلارا ہمارا نبی۔ بھولی بھٹکی ہوئی مخلوق کو جس نے آ کے سوارا ہمارا نبی۔ پتھروں جھٹ سے کلمہ ہے پڑھنا تمہیں جب کرے گا اشارہ ہمارا نبی۔ ہے نبوت کے تارے تو سارے نبی، چاند سارے کا سارا ہمارا نبی۔ انبیاء کی کہانی ختم ہو گئی، ہے آخری شمارہ ہمارا نبی۔ کوئی نبی نہ قیامت تلک آئے گا، کوئی نبی نہ قیامت تلک آئے گا، اب قیامت تلک ہے ہمارا نبی۔ ابو بکر ہو، عمر ہو، غنی ہو، علی، سب کا مولا ہو آقا ہمارا نبی۔ جس کو زینب رقیہ عطا ہو گئی، پا گیا حسین و زہرا ہمارا نبی۔ جس کو یاسی مزمل مدثر کہا، والضحیٰ بھی پکارا ہمارا نبی۔ حرف الفاظ سے آیتوں سے سپارہ ہمارا نبی۔ جس کو واللیل خود قرآن نے کہا، زلف کو یوں نکھارا ہمارا نبی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔